پر کمزور ہو، اور آج پاکستان کے اندر معاشی لحاظ سے، تقسیم کے لحاظ سے، مایوسی کے لحاظ سے جو حالات ہیں، اس کو دشمن بہتر جانتے ہوئے پاکستان پر وار کر رہا ہے۔ مگر میری گزارش ہوگی کہ جب تک آپ پاکستان میں ہونے والی ناانصافیاں، پاکستان کے اندر ہونے والی مہنگائی، پاکستان کی ڈوبتی معیشت، پاکستان کے اندر جو اخلاقی قدریں، پاکستان کے اندر بے روزگاری، پاکستان تنہائی کا شکار، یہ جو چیلنجز ہیں اور جس سے قوم مایوس ہو کر گو مگو کی کیفیت میں ہے، اگر اس سے نکالنا ہے قوم کو، متحد کرنا ہے قوم کو، ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، پاکستان کو پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے، تو پھر ماضی کے تمام حالات کو سچ سچ بتانا پڑے گا۔ جب تک قوم کو حقائق نہیں بتلائے جائیں گے کہ ملک ان حالات کو کیسے پہنچا، اس وقت تک پاکستانی قوم کی مایوسی دور نہیں ہو سکتی، اس وقت تک پاکستان دوبارہ سے متحد قوم نہیں بن سکے گا۔ اور بدقسمتی سے جو سلسلہ شروع ہے، اور خاص طور پر 75 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر تجربے کیے گئے، میں بہت اگر 75 سالوں کا رونا نہ بھی روں تو میں ماضی قریب کی اگر بات کر لوں، جو کہ آج نوجوان نسل کو علم ہے کہ 2017 میں کیا ہوا۔ 2017 میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کے جو طاقتور ادارے تھے، انہوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں یہ بات غلط ہے۔ جو عمرانی پروجیکٹ ہے، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور بعض دنیا کے طاقتور حلقوں نے یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، اور پاکستان کے اندر اس وقت کے کچھ جرنیلوں اور پھر 2014 میں ایک پیج پہ آ کر تمام پاکستان کے اداروں میں بیٹھے اہم لوگوں نے اس کو اوپر سے اتار سمجھ کر دنیاوی طاقتور لوگوں کی طرف سے لانچ کیا ہوا، دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو کمفرٹیبل انجوائے کرنے کے لیے اس کو ثواب سمجھ کے اڈاپٹ کر لیا، اپنی گود لے لیا، اور اس گود لے کر اس عمرانی پروجیکٹ کو پروان چڑھاتے گئے۔ اور 2014 میں یہ عمرانی پروجیکٹ جو ہے، اس نے بولنا شروع کیا ایک ادارے کے علاوہ تمام اداروں کے خلاف، تمام اداروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ اور اس وقت جب اداروں میں بیٹھے لوگوں کو گالیاں دھمکیاں دی جا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ پولیس وین سے ملزموں کو چھڑوایا جا رہا تھا، اداروں پر حملے شروع کر دیے گئے تھے۔ مگر اس وقت بھی اگر کسی ادارے کو ہمت نہیں تھی اس کو گرفتار کرنے کی، تو پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ تھی، جس وجہ سے انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا۔ اور وہ بڑھتے بڑھتے جب بہت آگے نکل گیا، تو میں یہاں منصفوں کا بھی ذکر کرتا جاؤں۔ 4.25 سال پاکستان کے منصفوں نے 4.25 سال میں جو کچھ اس نے کیا اس پہ نوٹس ایک بھی نہیں لیا اس عمرانی حکومت کے حوالے سے۔ مگر جو ہی یہ ہٹا حکومت سے، تو ان 16 ماہ میں منصفوں نے کوئی ایسا دن نہیں گیا
جس میں لوअر کورٹ سے لے کر اپر کورٹ تک اس کے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں درخواستیں نہ لگی ہوں. اور آج پھر جو بات کی جا رہی ہے، جو میں اصل میں کہنا بھی چاہتا ہوں، بات سیدھی سی ہے کہ جب 16 ماہ میں یہ پرورش لینے والوں کو میر جعفر صادق کہتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، تو اس وقت بھی اگر ہاتھ نہ ڈالا جا سکا کہ زمان پارک میں تربیت یافتہ سرحد پار سے زمان پارک کے اندر اور باہر عام لوگوں کے روپ میں جو لوگ بیٹھے تھے، کیا انٹیلیجنس اداروں کو علم نہیں تھا؟ علم تھا، مگر گرفتار نہیں کر سکتے تھے. اس لیے نہیں کہ ریاستی ادارے کمزور تھے، اس لیے کہ ریاستی اداروں پر دباؤ تھا. اور پھر 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا، لوگ کہتے ہیں پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں اس وقت کے پرائم منسٹر نے 2 دفعہ کہا، اور آج نگران وزیر اعظم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے چیف پر اس دن حملہ کرنے کی سازش تھی. میں یہ کہتا ہوں یہ بات پوری مکمل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ عالمی قوتوں کا جو مرکز فوکس تھا وہ اس طاقتور ادارے کو اس کے ذریعے تقسیم کر کے لاکھوں لوگ باہر نکالنا جو اس کا دعویٰ تھا، اور اس آڑ میں اس ادارے کو آمنے سامنے کرنا تھا، تقسیم کر کے خون ریزی کرنا مقصود تھا، تاکہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، اور جو وہ قوتیں جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے جرم میں نواز شریف سے ناراض تھی، وہ خوش ہو سکتی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پاکستان میں امن قائم کیا، نواز شریف نے پاکستان کو سی پیک دیا، تو عالمی قوتیں، کچھ قوتیں، بعض قوتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے ناراض ہے. یہ بات درست ہے، مگر ہمارے پالیسی سازوں کو یہ علم ہونا چاہیے اور فیصلہ کرتے وقت یہ ذہن نشین ہونی چاہیے باتیں کہ اگر دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پہ بعض قوتیں ناراض ہیں تو پاکستان دوست ممالک خوش بھی ہیں پہ. دنیا کے دوست ممالک جو پاکستان کے ہیں جو اعتماد کر سکیں. تو میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے، وقت بہت محدود رہ گیا ہے. پاکستان کے اندر انتخابات کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے، اور جو پچھلے چند دنوں سے بول رہے ہیں کہ جناب پہلے احتساب کے ادارے موجود ہیں، اور اگر کوئی مخصوص لوگوں پہ نظر ڈال کے چور دروازے سے خود کو لانے کی کوشش کر رہا ہے یا خواہش رکھتا ہے، تو وہ جنرل ایوب، جنرل یحییٰ، ضیاء الحق، پرویز مشرف کے دور کے بگاڑ جو پاکستان کو میں آئے، ان کے اثرات ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. یہ سوچ ذہن میں ضرور ان کے رہنی چاہیے کہ ایسی کوئی اس نظام کو بدبودار کہنا، اس نظام کو اور القاب سے نوازنا جو کہہ رہے ہیں، ان کو ذہن میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ پاکستان اسی نظام سے، اسی جمہوریت سے اور اسی سسٹم سے متحد قوم ہو سکتی ہے، ترقی ملک کر سکتا ہے. اور جو بارڈروں سے سمگلنگ ہوتی ہے، وہ چینی کی ہو،
وہ ڈالر کی ہو، وہاں جا کے کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی حکومت وقت کا نمائندہ کھڑا نہیں ہوتا. سرحدوں پر سمگلنگ کو روکنا دیگر اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور آج جو اچھی نوید، جو اچھی خبر ہے ملتی ہے، وہ سرحدوں کو کسی حد تک ٹائٹ کرنے سے کچھ بہتری 2 دنوں میں نظر آئی ہے. اگر مکمل طور پر کر لیا جائے تو 50% مسائل اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ججوں جرنیلوں کو آپ کہیں کہ یہ فرشتے ہیں، اور جو کمزور ہو اس پہ تمام لوگوں کا گناہ ڈال کر آپ کہیں کہ یہ سسٹم بدبودار ہے. یہ نہیں ہو سکتا. پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کو چلنے دیں، اور 75 سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا وہ استعفیٰ کر کے دیکھ لیں. وہ یہی ہے سزا جزا کا نظام عدل کے ذریعے. آپ کر کے دیکھ لیں، پاکستان خدا کے فضل و کرم سے ترقی کی پٹری پر دوڑے گا. 2017 کا پاکستان بن کے رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، قوم کے اندر جو ہوپ ہے، جو ایک جوش ولولہ، اس حالات میں بھی مہنگائی کے اس ستم سے ستائے ہوئے لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے. اور میں یہ بتا دوں، جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں، تو میں پرائم منسٹر سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو ایک رہبر کی ضرورت ہے. پاکستان کی رہبری کرنے کے لیے، قوم کی رہبری کرنے کے لیے ایک تجربہ کار محب وطن جس کا ماضی حال گواہ ہو کہ وہ اس اہل ہے، تو قوم اس سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے، جس کا نام نواز شریف ہے. اس کو پرائم منسٹر سے زیادہ پاکستانی قوم کے اس جو ایک ڈائریکشن سیدھی کرنے اور منزل کی نشاندہی کرنا، نواز شریف کے علاوہ قوم کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. تو لہٰذا اس عدل کے ترازو کو کہ پلڑے کو برابر رکھ کر آگے چلنے دیا جائے، اور انتخابات وقت مقررہ پر ہونے چاہیے، منصفانہ ہونے چاہیے. 2018 کا ری پلے نہیں ہونا چاہیے. بار بار کسی کو، مقبول شخص کو قبولیت کے سامنے ڈھیر نہیں کرنا چاہیے. مقبولیت کو ہی قبول کرنا چاہیے، اپنی قبولیت کو مسلط نہیں کرنا چاہیے، تاکہ یہ پاکستان آگے چل سکے. بہت شکریہ.